زیادہ بعد مشکل السلام علیکم دوستو، سب تو پہلے السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ غار حرا کا چکر لگا رہے ہیں، تو ساتھ رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ غار حرا کی زیارت بھی کریں گے اور چیک بھی کریں گے کتنی اونچائی پر ہے۔ تو دوستو یہ غار حرا مکہ سے مشرق میں 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے اندر ایک غار ہے پہاڑ کے اندر، جہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی پہلی وحی بھی اس پہاڑ پر نازل ہوئی۔ یہ پہاڑ مکہ سے طائف جانے والے راستے پر سڑک سے تقریباً کافی سے تھوڑے سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، طائف جانے والے راستے پر۔ تو دوستو اس کی پہاڑی کی بلندی 639 میٹر ہے۔ جبل نور دامن میں کچھ پھیلاؤ رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد قریباً سیدھا اوپر کو اٹھتا چلا جاتا ہے، تاہم اس کی چوٹی نکیلی نہیں۔ پہاڑ کے دامن میں نصف کلومیٹر تک راستہ ہموار ہے اور آگے چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اوپر چڑھنے کا راستہ مشرقی سمت سے ہے اور چکر کھاتے اوپر جاتا ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں، یہ سامنے جبل نور کا بورڈ لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں پہاڑ کے۔ ابھی تک ہم نے دامن اوپر چڑھے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ خوبصورت سیڑھیاں جا رہی ہیں، تو آخر تک سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آئیں حوصلے کے ساتھ، یہ دیکھیں مسجد بھی بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو دوستو یہاں سے اوپر جائیں اور جب بھی آئیں تو اپنے ساتھ پانی وافر مقدار میں لے کر جائیں، تاکہ اوپر وضو کریں اور نفل پڑھیں۔ دوستو ویسے بھی زیارت کریں، باوضو کریں اور ادھر جا کر جتنی بھی تلاوت ہو سکتی ہے راستے میں کریں، درود و سلام پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر پہنچ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے سامنے غار بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے، زیارت کرائیں گے۔ ماشاءاللہ دوستو یہ آپ کے سامنے جا رہے ہیں زائرین ایسا ایسا، اور ہم بھی ماشاءاللہ کافی اونچائی پر آ چکے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بیک سائڈ پر کافی خوبصورت مکان نظر آ رہے ہیں، یہ مکہ کا شہر ہے۔ تو آج موسم بھی کافی دھندلا سا ہے، دھواں سا ہے۔ تو دوستو ایسا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسا ایسا اوپر جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں راستے میں کبوتر ہے۔ اگر کوئی بھائی بہن کبوتروں کو دانہ ڈالنا چاہے تو غار حرا پر آتے ہوئے ساتھ میں دانہ لے کر آئیں۔ تو یہ ماشاءاللہ خوبصورت منظر، یہ دیکھیں سامنے چوٹی غار حرا کی اور جبل نور کا پہاڑ، یہاں پر ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے پہلی وحی نازل کی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے اور اعتکاف کی نیت سے یہاں پر تشریف لائے اور عبادت شروع کر دی۔ تو اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وحی لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو دوستو یہ اس کی اونچائی تقریباً 639 میٹر ہے، اور یہ جبل نور دامن میں کچھ پھیلاؤ رکھتا ہے اور اس کے بعد تقریباً سیدھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آئیں حوصلے سے آئیں، تو جتنا بھی حوصلہ ہوگا پانی شانی پینے کے لیے ساتھ لے کر آئیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں کافی ساری، تو بندہ کچھ سانس لے کر ایسا ایسا اوپر چلا جاتا ہے، 50 60 سال کے عمر کے۔ تو دوستو یہ دیکھیں بہت پسینہ آ چکا ہے، کافی اونچائی پر آ چکے ہیں، اور یہ دیکھیں مکہ کا شہر، اور ہمارا گرمی سے برا حال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر اچھے کام میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ گھبرانا نہیں، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ آئیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا شہر اور بہت ہی بیوٹیفل لک نظر آ رہا ہے مکہ شہر کا۔ تو دوستو پہنچ چکے ہیں، یہ دیکھیں اوپر سے چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، اور غار حرا جو ہے وہ نیچے ہے مغرب کی طرف۔ تو تھوڑا انشاءاللہ تعالیٰ سیڑھیاں نیچے اتر کر جاتے ہیں۔
زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی غار حرا کی۔ دوستو ساتھ رہیں اور دیکھیں کس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی۔ اور یہ دیکھیں یہ اوپر چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے تاکہ زائرین ادھر نفل پڑھ لیں۔ نیچے پہاڑ میں جو غار ہے اس کا تھوڑا آگے حصہ تنگ ہے اور اس میں زیادہ بندے بھی نہیں سما سکتے، ایک دو بندہ آتا ہے، اور اس کے بعد غار بہت چھوٹی ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ سامنے غار مبارک زیارت کر رہے ہیں لوگ۔ آپ بھی انشاءاللہ تعالی زیارت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہی وہ غار حرا ہے جہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام حضور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لے کر نمودار ہوئے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا پڑھو اقرا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو 3 بار فرمانے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا پڑھنا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھینچ کر اپنے سینے مبارک سے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگایا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی۔ تو دوستو یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پہلی قرآن شریف کی آیت بھی اسی غار میں ماشاءاللہ اس برکت والی غار میں نازل ہوئی۔ تو دوستو جب بھی آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ پر آ کر عبادت کی نیت سے، زیارت کی نیت سے آئیں اور یہاں پر 2 نفل پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ہوگا۔ تو دوستو ماشاءاللہ یہ ہے خوبصورت غار حرا آپ کے سامنے، تو اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دیکھیں ماشاءاللہ 60 سال کے آدمی بھی آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بھی آئیں تو دوستو صبح ذرا جلدی آ جائیں تاکہ گرمی سے پہلے یہاں مکہ میں تقریباً گرمی پڑتی رہتی ہے، بس کوئی 1-1.5 مہینہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا ٹھنڈ کا۔ تو دیکھیں یہ ماں جی 70 سال کی ہے تقریباً، یہ بھی حوصلہ کر کے آ گئی ہے۔ ابھی اس ٹائم تھوڑا دل گھبرا رہا ہے اس کا، تو اس کو پانی شانی بھی پلایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسا ٹھیک ہو جائے گی، تو اور بھی پانی اس کو انشاءاللہ پلائیں گے۔ تو دوستو یہ اس ٹائم ہم بھی دیکھیں غار حرا کے سامنے زیارت کر کے باہر بیٹھے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس غار حرا پر اور ہر مقدس مقامات پر آنے کے لیے حاضری نصیب عطا فرمائے۔ تو دوستو ماشاءاللہ یہ تھا غار حرا کا خوبصورت منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے سے تنگ راستے سے آنا پڑتا ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو درود و سلام پڑھتے ہوئے ہمارے حق میں دعا کر دینا، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں، بس دعا کرتے رہنا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کی کثرت کریں، اسی میں ہماری آخرت اور بھلائی ہے۔ تو دوستو نماز قائم کریں اور اپنے رب کے آگے سجدہ بسجود ہو جائیں۔ تو دوستو یہاں پر ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے خوراک لے کر آئے تھے، اور اعتکاف کی نیت سے یہاں پر ہی بیٹھے تھے اسی غار حرا میں۔ تو یہاں پر ہی پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی۔ تو دوستو یہی ہے وہ خوبصورت غار۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی آگے اس کا جو ہے ایریا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے، پیچھے سے تھوڑی کھلی ہے، 2-3 بندے آرام سے آ سکتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو دیکھیں اوپر سے بھی ماشاءاللہ بہت پیارا لک نظر آتا ہے۔ تو دوستو دیں کرامت اللہ کو اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کرامت پردیسی کو مکہ میں رہتے ہیں ہم لازمی یاد کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے جس طرح کی بھی ہم سے ویڈیو بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بنا کر پہنچاتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہا کریں۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بنائیں زیارت کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچتی رہے۔
تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا. خدا حافظ.